السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان حسن، ساتھ موجود ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ ناظرین، بانی پی ٹی آئی کی جانب سے اپنی پارٹی کے مشورے پر سول نافرمانی کی تحریک مؤخر کرنے اور گزشتہ روز قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی جانب سے باقاعدہ مذاکرات کی پیشکش پر حکومت کے خیر مقدم اور اسپیکر آفس سے رجوع کرنے کی رانا ثناء اللہ کی تجویز کے بعد آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب نے مذاکرات کے لیے اپنا گھر اور دفتر پیش کر دیا ہے۔ ویڈیو بیان میں انہوں نے کہا کہ اختلافات ختم کرنے کے لیے بات چیت ضروری ہے، جس کے لیے ان کا گھر اور دفتر 24 گھنٹے کھلا ہے۔ کیا کہا انہوں نے، پہلے وہ سنتے ہیں۔ اسپیکر کا دفتر، اسپیکر کا گھر 24 گھنٹے کھلا ہے۔ اگر اپوزیشن اور گورنمنٹ تشریف لانا چاہیں اور مذاکرات کی بات کرنا چاہیں، مل بیٹھ کے تلخی ختم کرنے کی بات کرنا چاہیں، ملک کے مفاد کی جو چیزیں ہیں ان کو سامنے رکھ کے ان کے اوپر ڈسکشن کیا جائے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کے اوپر نظر ڈالی جائے، تو ہم اگر بیٹھ کے یہ بات کرنا چاہیں اور اس طرح کی بے شمار اور چیزیں، کلائمیٹ کے ایشوز ہیں، صوبوں کی خود مختاری کا ایشو ہے، ہم ان ساری چیزوں کے اوپر اسپیکر کا دفتر ہے۔ جب تک میں اسپیکر ہوں اس میں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں آنے دوں گا، اور میرے لیے قابل احترام ہے میرے ممبران۔ شامی صاحب، ویسے تو 12 دسمبر کو جب ہمارے شو میں آئے تھے اسپیکر ایاز صادق صاحب، تو انہوں نے یہ بات اس پروگرام میں بھی کی تھی اور یہ کہا تھا کہ وہ آپ نے کہا تھا نا فیسیلیٹیٹر کا کردار ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ مذاکرات میں فریق نہیں ہے، صحیح، وہ سہولت کار کا فریضہ ادا کر سکتے ہیں اور فریقین کو آمنے سامنے بٹھا سکتے ہیں، اور حکومت جو ہے، جو حکومتی اتحاد ہے، وہ بھی اپنی کمیٹی نامزد کر دے۔ اس وقت جو عمران خان صاحب نے تو 7 ارکان نامزد کر دیے نا، جی ہاں، یعنی 2 پہلے 5 تھے، 2 کا اضافہ راجہ ناصر عباس ہاں جی، اور ہمارے حامد خان صاحب، حامد خان صاحب کا اضافہ ہو گیا اس میں، اور اس سے پہلے جو ہمارے صاحبزادہ صاحب ہیں سنی اتحاد کونسل کے، حامد رضا صاحب وہ بھی شامل ہیں بالکل، اور عمر ایوب صاحب سربراہی کر رہے ہیں اس کی، عمر ایوب صاحب ہیں، اسد قیصر صاحب ہیں، اور علی امین گنڈاپور صاحب ہیں، 7 رکنی، سلمان اکرم راجہ صاحب ارکان پر مشتمل انہوں نے کمیٹی بنائی۔ جی، اب جو اتحادی جماعتیں ہیں یا حکومت ہے، جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، ایم کے ایم بھی شامل ہے، مسلم لیگ نون بھی شامل ہے، وہ بھی اپنی کمیٹی اگر نامزد کر دیں، 7 افراد اپنے دے دیں تاکہ برابر ہو جائے تعداد، 6 دے دیں، 8 دے دیں، 9 دے دیں، ان کی مرضی ہے۔ تو اس میں تو سر اسپیکر صاحب ہی اپنا کردار ادا کریں گے نا، کہ وہ اپنے اوپر کیا کردار ادا کریں گے، ان کی ملاقات کرائیں گے، ان کو آمنے سامنے بٹھا دیں گے، اپنا چیمبر ہے یا اپنا گھر ہے اس کے دروازے کھول دیں گے، صحیح، ان کو چائے پانی پلائیں گے، اگر کھانے کا وقت آ گیا وہ بھی کھلائیں گے، مگر گفتگو جو ہے وہ ان کو کرنی ہوگی، اسپیکر گفتگو میں فریق نہیں ہے۔ صحیح، تو یہ دوبارہ اب یہ گیند جو ہے حکومت کی کورٹ میں ہے۔ ہمارے عمر چیمہ صاحب جو ہیں نامور اخبار نویس، جی، انہوں نے تو آج ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا جو بانی ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے بارے میں غلط تاثر قائم نہ کیا جائے، ان کے حالی موالی، ان کے مخالف ایسے مختلف باتیں کرتے رہتے ہیں، اچھا، ان کو ان کی ٹویٹس کے آئینے میں دیکھا جائے۔ اچھا، اور اس کے بعد ان کی ٹویٹس انہوں نے کئی لگائی ہیں جس میں وہ ٹرمپ پر برس رہے ہیں اور ان کی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، ماضی کی ٹویٹس، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں طالبان نے بڑی شاندار فتح حاصل کی، غلامی کی زنجیریں توڑ دیں۔ انہوں نے کہا بھائی ان کی ٹویٹس کے آئینے میں دیکھیں، ان کے بارے میں ادھر ادھر کی انٹشنٹ باتیں نہ پھیلایا کریں، نہ ان کے حامی اور نہ ان کے مخالف۔ آئینہ دکھا رہے ہیں، مقصد یہ کہہ سکتے ہیں ہم کے، تو مطلب انہوں نے ان کی کہا یہ شخصیت جو ان کی ہے، جو اس کے خیالات ہیں وہ یہ ہیں، ٹرمپ کے بارے میں کیا ہے، طالبان کے بارے میں کیا ہے، افغانستان کے بارے میں کیا ہے، شہباز شریف صاحب کے بارے میں کیا ہے، ان کو دیکھ لیجئے پھر اس کے بعد کیوں بات کیجئے۔ سر لیکن خان صاحب تو اس کے بعد کے لیے بھی مشہور ہیں، وہ تو یو ٹرن لے لیتے ہیں، جو بات کہی وہ تو ان کی مرضی ہے نا، لیکن وہ کسی وقت کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور ریلائبل نہیں ہے۔ آج ہمارے جو عرفان صدیقی صاحب ہیں، جی ہاں، انہوں نے بھی تو گفتگو کی ہے نا، جی ہاں سر، میڈیا سے، اور اسی مذاکرات پر ادارِ خیال کیا ہے۔ ایگزیکٹلی، ذرا سر ان کو سناتے ہیں، کیونکہ کل جو ہم بات کر رہے تھے اس پروگرام میں صاحب بھی تھے، جو سوال ہوا تھا، تو آج اس خدشے کا اظہار جو ہے وہ عرفان صدیقی صاحب نے کیا ہے، ذرا سنیے انہوں نے کیا کہا۔
مذاکرات کا ہونا، مل بیٹھنا، بات چیت کرنا، یہ جمہوریت کی روح ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جی فارم 47 کی بات کریں اور 45 کی بات کریں اور ہمارا مینڈیٹ ہمیں دے دیں اور جیلوں کے دروازے کھول دیں. کس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ کے کیسز چل رہے ہیں، کنارے آ لگے ہیں، آپ کے بڑے سالڈ کیسز ہیں نا. اب وہ اگر حکومت معاف کر دے اور کہے جی کہ کوئی توشہ خانہ نہیں ہے، کوئی 250 مقامات پہ آپ نے حملے نہیں کیے تھے، کوئی آپ نے طیارے نہیں جلائے تھے، کوئی GHQ پہ نہیں آئے تھے، سب کیسے معاف کر دیا جائے؟ پہلے آپ یکسو ہو جائیں. خود 7 آدمی جو ہیں وہ پہلے خود مل بیٹھیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، پھر وہ چلے جائیں خان صاحب کے پاس، ان کو سمجھائیں. ضرورت ہم سے مذاکرات کرنے سے پہلے یہ ہے کہ وہ خان صاحب سے مذاکرات کریں، انہیں قائل کریں کہ اب کیا کرنا ہے. ورنہ ہوگا یہ کہ وہ آئیں گے، بات چیت کریں گے، مصالحت بھی ہو جائے گی، ہم ان کی بات مان جائیں گے، وہ ہماری بات مان جائیں گے. لیکن جب وہ ڈالا جائیں گے تو کہیں گے تم کون ہو بھائی، میں یہ بات نہیں مانتا. سو پہلے وہاں سے ایک واضح کھڑا دو ٹوک حتمی مینڈیٹ لے کے آئیں. ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات آ گئی نا سر. ماضی میں ایسا ہو چکا ہے نا کہ جب سپریم کورٹ میں جسٹس عمر عطا بندیال نے ان کو پرسویٹ کیا تھا کہ آپ مذاکرات کریں، تو اس وقت پھر حکومتی کمیٹی اور یعنی اور خان صاحب کی کہ لوگ جو ان سے مذاکرات شروع ہو گئے، اور اس میں طے ہوا کہ بھئی انتخابات جو ہیں وہ کرا دیے جائیں گے. لیکن اس کے بعد جو ان کے درمیان طے ہوا تھا، شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کو گفتگو کے دوران ہی ٹیلی فون آ گیا خان صاحب کا، جنہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں منظور نہیں ہے. پھر وہ اپنا سموں لے کے رہ گئے. دیکھیے ایک بات تو یہ جو صدیقی صاحب فرما رہے ہیں نا، اس بات پہ گفتگو نہیں ہو سکتی، اس پہ نہیں ہو سکتی، اس پہ نہیں ہو سکتی، یہ میرا خیال غیر ضروری بات ہے. ہر چیز پہ گفتگو ہو سکتی. اچھا، گفتگو بلا شرط ہونی چاہیے. اگر تو پی ٹی آئی کہے کہ یہ آپ کریں تو تب ہم بات چیت کریں گے، پھر تو اور بات ہے. لیکن اگر بغیر شرط کے بات چیت شروع ہو جائے، کھلے انداز میں گفتگو ہو، ایک دوسرے کی بات سنی جائے اور دیکھا جائے کہ کیا ریلیف پہنچائی جا سکتی. اچھا، لیکن میں سمجھتا ہوں بنیادی بات یہ ہے کہ جو احتجاج کا طریقہ ہے اس پر اتفاق ہونا چاہیے پہلے تو، کہ آپ کس طریقے سے اپنے مطالبات پیش کریں گے، کس طریقے سے احتجاج کریں گے، کیا اس کی حدود و قیود ہوں گی. صحیح. اور اس پر اگر اتفاق ہو جائے تو پھر بات آگے چلے گی. یہ سول نافرمانی کی دھمکی، یہ دھرنا دینا، یہ کہنا کہ بھئی ہم بس کفن باندھ کے نکلے ہیں اور جہاد کے نعرے لگاتے ہوئے آنا، اس سے ماحول خراب ہوتا ہے. اس سے گریز کیا جائے اور باقی بلا شرط بات چیت ہونی چاہیے. فریقین آمنے سامنے بیٹھ جائے اور دیکھیں کہ کیا ریلیف ایک دوسرے کو دیا جا سکتا ہے اور کیا نہیں دیا جا سکتا. اور اگر یہ مذاکرات نہیں ہوتے تو میں تو اسے عمران خان صاحب کی بھی ناکامی سمجھتا ہوں اور شہباز شریف صاحب کی بھی ناکامی. بعض لوگوں کا خیال ہے یہ، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈکوسلا ہے، یہ کوئی مذاکرات جو ہیں وہ نہیں ہونے. ایسا ہی ہوتا ہے. جب مذاکرات شروع نہیں ہوتے تو ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے. جب شروع ہو جائیں تو پھر بہت سا معاملہ آگے بڑھ جاتا ہے. اگر ہو جاتے ہیں سر، وزیر اعظم کی بھی ذمہ داری ہے اور جو ہمارے اپوزیشن کے لیڈر ہیں اس وقت عمران خان صاحب، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ مذاکرات کا راستہ نکالیں، آگے بڑھیں اور یہ جو ماحول خراب ہو رہا ہے اس کو درست کریں اور پھر دیکھیں کہ کیا کسی کی بات سنی جا سکتی ہے اور کیا بات نہیں سنی جا سکتی. زیادہ ذمہ داری کس کی ہے؟ زیادہ ذمہ داری کس کی ہے؟ زیادہ ذمہ داری اس میں کس کی ہے؟ میں دونوں کی سمجھتا ہوں. اچھا، حکومت ہوتی ہے کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ کیونکہ وہ ذرا مشکل میں ہوتی ہے اور عزت خان صاحب گرفتار بھی ہیں اور ان کی تو رسائی نہیں ہے نا آزادانہ کسی شخص تک. تو وہ جو اپوزیشن ہے اس کی سنوائی کرنا، اس کو قائل کرنا، یہ حکومت جو ہے وہ پیش قدمی کر سکتی ہے. حکومت جو ہے اس کا دل بڑا ہونا چاہیے کیونکہ اس کے پاس طاقت ہوتی ہے. تو اپوزیشن جو ہے، اور جب ہم ماضی میں بھی دیکھیں تو جو پیش رفت ہے وہ حکومت کی طرف سے ہوئی ہے. اچھا، جب فیلڈ مارشل ایوب خان سے مذاکرات ہوئے تو فیلڈ مارشل ایوب خان نے پیش رفت کی. اچھا، ان کو دعوت دی. اور اسی طریقے سے جب بھٹو صاحب کے ساتھ معاملہ ہوا تو بھٹو صاحب نے پہل کی، انہوں نے دعوت دی اور اپوزیشن نے قبول کر لی. تو اس وقت بھی شہباز شریف صاحب بھی خط لکھ سکتے ہیں اچھا خان صاحب کو، اور احسن اقبال صاحب بھی لکھ سکتے ہیں، ان کے سیکرٹری جنرل کو لکھ دیں کو آئیے دعوت دیجئے.
پھر اس کے بعد وہ بھی تحریری جواب دیں. اب یہ بھی تو ہے نا کہ آپ ایک باقاعدہ گفتگو شروع کریں, بے قاعدہ گفتگو شروع کریں, کہ آپ نہ پھسلنے کی گنجائش نہ ہو, جو چیزیں طے ہو جائیں پھر ان کو یقینی ہو کہ ان پر عمل ہوگا, اور مکمل مینڈیٹ کے ساتھ. ہاں, مکمل مینڈیٹ کے ساتھ. سر اس حوالے سے مینڈیٹ کے حوالے سے جو فریقین کے شبہات ہیں ان کو دور کیا جانا چاہیے. 2 ہی فریق ہے نا سر ویسے اس میں, تیسرا تو کوئی فریق نہیں ہے. نہیں, 2 فریق ہے بس. اچھا, تیسرے پہ نہ جائیں. تیسرا فریق نہیں ہے. تیسرا فریق جو ہے اس کو نہ فریق بنایا جائے نہ فریق دکھایا جائے. وہ حکومت کا کام ہے کہ اس سے مشورہ کرے اور اس کو اعتماد میں لے اور آگے بڑھے. اور اس وقت سر جو ایاز صادق صاحب کو ظاہر ہے کیونکہ ان کا بیان آیا, چنا گیا ہے, یہ ایک ظاہر ایک زیرک سیاستدان بھی ہیں, بڑی میچور پرسنالٹی ہے, تو ان کو شہباز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کا بھی, کیونکہ شہباز شریف صاحب کے جو کہتے ہیں نا کہ وہ ایڈمنسٹریٹر بہت اچھے ہیں, سیاسی نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے نا. ہاں, یہ شہباز شریف صاحب کا معاملہ ہے, یہ ہمارا معاملہ تو نہیں ہے نا. جب شہباز شریف صاحب کوئی اقدام کریں گے, کیونکہ وہ مسلم لیگ کے بھی تو لیڈر ہیں نا, بالکل, تو نواز شریف صاحب سے مشورہ کر کے کریں گے نا. ان کے مشورے کے بغیر تو نہیں کریں گے, وہ تو پھر ان کی ذمہ داری ہے نا. کمیٹی میں سر جو مذاکراتی کمیٹی تشکیل, اس میں یعنی کہ کس طرح کے تند و تیز خیالات والے لوگ ہونے چاہیے یا تعامل جو ہے تو بنا دی, کمیٹی بنا دی انہوں نے. نہیں, حکومت کی بات ہو رہی ہے, اگر ایاز صادق صاحب کو یعنی کہ اس میں پہل کرتے ہیں, ان کی مرضی ہے. اچھا, جس کو چاہے رکھے. بعض اوقات جو تند و تیز تقریریں کرتے ہیں وہ جلدی معاملہ سازی کر لیتے ہیں. اچھا, ہاں, مثال کے طور پہ سر یہ ہاتھی کے دانت ہیں, وہ تو پھر زبردستی کچھ کھاتے اور ہیں دکھاتے اور ہیں. اچھا, چلیں سر, آج جو ہے وہ بات ہو رہی ہے قومی اسمبلی کی. کل بھی دیکھیں نا, اس وقت تو ہمارے احسن اقبال ہیں جی, ہمارے رانا صاحب ثناء اللہ صاحب, اس طرح ہمارے خواجہ سعد رفیق ہیں. جی جی جی, یہ لوگ بڑے متوازن لوگ ہیں اور ان بڑی سنجیدہ گفتگو ان سے ہو سکتی ہے. اور یہ تو مسلم لیگ کی ذمہ داری ہے, اس کے صدر کی ذمہ داری ہے. پھر بلاول بھٹو جو ہیں وہ کس کو نامینیٹ کرتے ہیں اپنی طرف سے, آپ اسمبلی کے اندر کے نامینیٹ کریں گے, باہر سے نامینیٹ کریں گے, اور ان کی ذمہ داری ہے. اس طرح ایم کیو ایم کی ذمہ داری ہے. چلیں سر, ایک ذمہ داری جو ہے وہ ادا کی ہے پنجاب اسمبلی نے, وہاں پر تنخواہوں کو جو ہے وہ بڑھا کر, اور بڑے, کیونکہ ظاہر غریب عوام ہے پاکستان کے, ان کے شاید نمائندے بھی غریب ہیں, تو وہ ضرورت تھی کہ مہنگائی جس طرح بڑھ رہی ہے اس میں اضافہ کیا جائے, اور اضافہ کر دیا گیا ہے خاطر خواہ. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک ایم پی اے کی تنخواہ جو ہے وہ اب اس بل کی منظوری کے بعد پنجاب میں 76,000 روپے سے بڑھا کر 4 لاکھ روپے کر دی گئی ہے, اور جو وزیر ہیں ان کی تنخواہ 9,60,000 روپے کر دی گئی ہے. اسپیکر کی تنخواہ میں 9,50,000 ہو گئی. جی, اب یہ جو پنجاب اسمبلی میں جو تنخواہیں تھیں, اگرچہ جذباتی طور پر ہم اگر اظہار خیال کریں تو بڑی تند و تیز گفتگو کرنی چاہیے, اور لوگ سننا بھی یہی چاہتے ہیں. لیکن اگر کچھ واقعاتی طور پر بات کریں تو پنجاب اسمبلی کے جو ارکان ہیں ان کی تنخواہ ساری اسمبلیوں سے کم تھی. اچھا, سب سے زیادہ بلوچستان اسمبلی کی, بلوچستان اسمبلی ہے, تو کے پی کے ہے, سندھ اسمبلی ہے. تو یہ جو ارکان اسمبلی ہیں, حقیقت تو یہ ہے, ہمیں اس پہ بھی غور کرنا چاہیے نا. ان کا یہ تو ہمہ وقتی کام ہوتا ہے, ان کا یہ 24 گھنٹے کی نوکری ہے. اچھا, یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ 12 بجے رات کے دستک دے دیجئے ان کے گھر پہ جا کے, یا صبح 6 بجے دے دیجئے, تو ان کو بھی ایک فیسیلیٹیٹ تو کرنا چاہیے. اچھا, اور یہ سارے ارکان جو ہیں وہ یعنی ایسے نہیں ہیں کہ بڑے ذمہ دار ہوں, بڑے سرمایہ دار ہوں, کئی سفید پوش بھی ہیں, کم آمدنی والے بھی ہیں. اس سے قطع نظر تو بہرحال ایک ضرورت اس کی ہے کہ ان کی تنخواہ جو ہے وہ معقول ہونی چاہیے. اور ابھی تو آپ دیکھیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس وقت جب یہ کام کیا گیا ہے, اس وقت اس کا یعنی جو ماحول ہے اس کے اندر اس کا میسج جو گیا ہے وہ میرا کہ کوئی خوشگوار نہیں ہے. بلال صاحب ہمارے ساتھ ہیں, احمد بلال محمود صاحب. احمد بلال محمود صاحب سے میں نے کہا تھا جائزہ لے لیں تاکہ ہم اس پہ ذرا تھوڑی سی گفتگو یعنی کہ اسمبلیوں میں کیا صورت ہے. بلال صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جناب, پنجاب اسمبلی نے تو تنخواہیں بڑھا لی ہیں اپنی, اسپیکر صاحب کی بھی بڑھ گئی, وزراء کی بھی بڑھ گئی, پارلیمنٹری سیکرٹریوں کو بھی بڑھ گئی, اور اچھی خاصی بڑھ گئی, لیکن کئی گنا بڑھ گئی. تو اب آپ کیا کہتے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ تنخواہیں جو ہیں اتنا اضافہ ان میں ہونا چاہیے تھا, اور دوسری اسمبلیوں سے کیسے موازنہ کریں گے ہم؟ بہت شکریہ شامی صاحب. یہ بات تو وہی ہے جو آپ نے شروع میں کہی ہے کہ
جب بھی اضافہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر تنقید ہوتی ہے، اور زیادہ اضافہ ہو تو پھر بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے، جیسے اب ہوئی ہے۔ کیونکہ عام خیال یہ ہے کہ ایم پی ایز بہت مالدار ہوتے ہیں اور ان کو اس طرح کی تنخواہوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ یہ کافی حد تک تو بات درست ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں صرف وہی لوگ الیکشن نہ لڑیں اور ایم پی اے ایم این اے نہ بنے جن کے پاس یا تو بہت سے مربع ہوں جن پہ ان کو آمدنی آتی ہو بغیر کوئی کام کیے، یعنی وہ ایبسینٹی لینڈ لارڈ ہوں، یا پھر یہ کہ ان کی بہت ساری کوئی صنعتیں ہوں جن سے ان کو آمدنی آ رہی ہو، تو اس کو اگر ڈسکریج کرنا ہے اور ایک عام آدمی کو بھی موقع فراہم کرنا ہے تو پھر میرے خیال میں مارکیٹ کے حساب سے تو ان کی سیلریز کو غلط نہیں ہے جو اس وقت بڑی ہیں۔ دیکھیں نا، ججز کی تنخواہیں، ججوں کی 15 لاکھ تنخواہیں ہیں، ٹھیک ہے ان کی زیادہ ہونی چاہیے، اور اس لیے بلوچستان کی 4,40,000 روپے ایم پی اے کی تنخواہ تھی، جبکہ ان کی 76,000 روپے تھی پہلے، اور پھر بڑھا کے وہ 1,76,000 ہو گئی پرویز الہی صاحب کے زمانے میں۔ تو یہ سارا کچھ میں سمجھتا ہوں یعنی بلوچستان جو ہر وقت اپنی کہتا ہے ہم سب سے پیچھے رہ گئے ہیں اور ہمارے وسائل جو ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں، تو بلوچستان تو سب سے آگے ہے ماشاءاللہ، ترقی یافتہ، جس میں محروم نہیں ہے۔ منسٹر کی تنخواہ بھی سب سے زیادہ ہے، ان کے اسپیکر کے بھی زیادہ تھی، ان کے منسٹرز کے بھی سب سے زیادہ تھی۔ تو تنخواہیں جو ہیں وہ ایم پی ایز سے لے کے چیف منسٹر تک سب کی تنخواہیں سب سے زیادہ بلوچستان میں ہیں، اور انہوں نے ایک ہی جست میں یہ قصہ تمام کر دیا تھا۔ اور میں نے ایک دفعہ وہاں کے اسپیکر صاحب سے پوچھا کہ آپ نے اتنی زیادہ تنخواہ بڑھا دی ہے ایک ہی جست میں، تو انہوں نے کہا کہ جب بھی بڑھے گی ہم پہ بہت تنقید ہوگی، تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ایک ہی بار کر لیتے ہیں تاکہ روز روز کی تنقید سے بچنے ایک ہی دفعہ۔ یہ بیسک ہے سر، یہ تنخواہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 4 لاکھ یعنی کہ کر دی گئی ہے، یہ بیسک ہے؟ الاؤنسز علیحدہ ہے اس میں، اس کے علاوہ ہوتے ہیں؟ جی الاؤنسز اس کے علاوہ ہیں۔ دیکھیے اب ان کی ٹوٹل الاؤنسز سمیت جو تنخواہ ہے نا پنجاب اسمبلی کے ایم پی ایز کی، وہ 5 لاکھ روپے ہے۔ الاؤنسز کو بہت زیادہ نہیں ہوتے، ہاؤس رینٹ 50,000 روپے ہے، 10,000 روپے آفس مینجمنٹ کا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو 4 لاکھ بیسک تنخواہ ہے اور سب کچھ ملا کے 5 لاکھ ہے، اور اسی طرح سب کچھ ملا کے بلوچستان میں 4,40,000 تھی جو اس وقت سب سے زیادہ تھی۔ اور سندھ میں اس طرح سے آپ کے ایم این ایز کی تنخواہ جو ہے 1,88,000 ہے، ایم این ایز کی اور سینیٹرز کی، وہ بھی بہت کم ہے، میرے خیال میں اس کو بھی معقول ہونا چاہیے۔ یعنی ان کی وہ تو پیچھے رہ گئے، پھر وفاق جو ہے وہ پیچھے رہ گیا۔ اچھا سندھ کا پوچھیں شامی صاحب، سندھ کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ کس کے بارے میں؟ سندھ صوبہ سندھ اسمبلی۔ اچھا سندھ بھی بہت زیادہ نہیں ہے جی آگے، سندھ بھی تقریباً پنجاب کی جو سابق تنخواہ تھی نا 1,76,000 اس کے قریب قریب ہے، 1,77,000 کے قریب ان کی تنخواہ ہے، سب کو الاؤنسز ملا کے، یعنی وہ بھی پیچھے تھے بہت۔ اور خیبر پختونخوا میں وہ بھی بالکل اسی طرح ہی تھا، 1,72,000 1,73,000 روپے ان کی تنخواہ ہے۔ تو وہ باقی سب پیچھے ہیں، بلوچستان صرف ایک سب سے آگے ایک صوبہ تھا، اور غالباً انہوں نے بہت دباؤ تھا ان کے اوپر کہ ان کی سیلری کو بھی ان کے برابر کیا جائے، تو غالباً یہ انہوں نے کیا ہے کہ ایک ہی وقت میں کر لیں، تنقید جو ہونی ہے ایک ہی بار ہو جائے۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے ہمارا، پنجاب آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، تو جو سب سے بڑے 2 صوبے ہیں ان کے وہ تو حساب برابر ہو گیا، اور باقی کے پی کے اور سندھ جو ہے میرا خیال وہ بھی اب خربوزے سے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، وہ بھی اپنا چھلانگ لگا لیں گے۔ تو سر یہ تو ریس پھر چلتی رہے گی، پھر وہ بڑھا دیں گے، ان کے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ اب وہ کہہ سکیں گے کہ دیکھیں وہاں پہ اتنی تنخواہ ہے تو اس کو بھی کم از کم اس کے برابر لایا جائے، تو اب ان کو کم از کم ایک جسٹیفیکیشن مل جائے گی بلوچستان کے بعد پنجاب کی بھی۔ تو بلال صاحب ہندوستان کا جائزہ لیا آپ نے، وہاں کیا صورتحال ہے؟ جی ہندوستان میں جو صورتحال ہے نا جی، ان کی میں نے سوچا کہ وہاں کے بھی پنجاب کی سیلری کو چیک کیا جائے، تو وہاں کے پنجاب کی جو سیلری ہے نا جی ایم پی وہاں کے ایم پی ایز کی 84,000 روپے ہے ان کی تنخواہ۔ اچھا ان کے روپوں میں انڈین روپی یعنی 1.5 لاکھ کر لینا۔ ہاں ان کو نہیں، اب وہ 3.28 روپوں کا پاکستانی روپے ان کے 1 روپے کے برابر ہے اس وقت، تو وہ 2.5 ہو گیا، 2.5 لاکھ بن گیا۔ تنخواہ
ہاں ٹھیک ٹھیک ہے. تو ان کو تو میرے خیال پینشن بھی دی جاتی ہے وہاں تو شاید ارکان اسمبلی کو. جو اراکین پارلیمنٹ ہے نا لوک سبھا کے، ان کے پاس ان کا پینشن کا فارمولا ہے کہ ان کو کم از کم 25,000 روپے پینشن دی جاتی ہے. خواہ وہ 1 سال ممبر رہے ہوں اور ریزائن کر گئے ہوں تو پھر بھی ان کو 25,000 ملے گی. اس کے بعد جو 5 سال کے بعد ہے نا، پہلی ٹرم کے بعد، وہ پھر ہر سال کے لیے ان کی 2,000 روپے پر منتھ پینشن بڑھ جائے گی. تو اگر آپ نے 10 سال کر لیا کام تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی 1,14,000 پینشن ہو جائے گی. اور 20 سال کر لیا تو 1.5 لاکھ روپے ماہانہ ہو جائے گی آپ کی پینشن. تو جی ہاں، ان کی پینشن بھی ہے اور ان کے کوئی اور بھی الاؤنسز ہیں جو ہمارے یہاں کے الاؤنسز سے بہتر ہیں. ان کا ٹریولنگ کا انتظام ہم سے بہتر ہے، اس طرح کے معاملات ہیں. تو اس طرح سے کچھ چیزوں میں وہ ہم سے بہتر ہیں، کچھ چیزوں میں ہم ان سے بہتر ہیں، لیکن تنخواہیں بہرحال ان کی ہم سے کم ہی ہیں اگر آپ لیٹسٹ ریز کو دیکھیں تو. تو سابق وزیر اعظم جو ہیں ان کو تو سرکاری رہائش بھی دی جاتی ہے وہاں تو. جی ہاں، سابق وزیر اعظم کو دی جاتی ہے، بالکل رہائش دی جاتی ہے. ہمارے ہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں سابق صدر کو دی جاتی ہے، وزیر اعظم کو بھی نہیں دی جاتی، لیکن صدر کو دی جاتی ہے. صدر کو عملہ بھی دیا جاتا ہے. اور اب آپ اندازہ کریں کہ سینٹ کے چیئرمین صاحب نے جو ترمیم کی تھی اس کے مطابق ان کو بھی ہاؤسنگ الاؤنس بھی ملتا ہے اور 8-9 لوگوں کا عملہ بھی ملتا ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے الاؤنسز ان کو ملتے ہیں، مالی بھی ملتا ہے، خانسامہ بھی ملتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ہم نے بھی خاموشی سے کئی چیزیں کر لی ہیں جو کئی لحاظ سے ان سے بہت بہتر ہے. دلچسپ تو آپ کو پنجاب اسمبلی پر غصہ نہیں آیا زیادہ؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا جی. میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ کو پنجاب اسمبلی کے، آپ صحیح کہہ رہے تھے کہ یہ پہلے تو ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ یہ پارٹ ٹائم جاب ہوتا تھا، اب یہ فل ٹائم جاب ہے. ایک منٹ ان کو گھر جانے کی فرصت نہیں ہوتی. یہ لوگوں کے کام کراتے پھرتے ہیں، کبھی دفتروں میں، کبھی عدالتوں میں، کبھی تھانوں میں، اور پھر اسمبلی میں بھی کرتے ہیں. تو اگر آپ کو اچھی کوالٹی کے لوگ چاہیے کہ وہ اچھے لوگ آئیں اس میدان میں اور وہ زیادہ متمول نہ بھی ہوں، تو پھر اس کا ذریعہ ایک ہی ہے کہ ان کو ایسی سیلری آفر کی جائے جو کم از کم ان کا گزارا تو کر سکے. ادھر ادھر نہ دیکھیں، یعنی بس وہ فوکس کریں. ایسا بھی ہے نا کہ 2 گھر بھی تو چلانے پڑتے ہیں نا، ایک لاہور میں اور ایک اپنا جو آپ کا حلقے کا گھر ہے. جی وہ بھی ہے، اس کے آفیسز بھی ہیں، وہ بھی چلانے پڑتے ہیں. اور پھر آپ ایک مثال سامنے رکھتے ہیں نا کہ جج صاحبان کی ماشاءاللہ ہمارے یہاں تنخواہ بہت اچھی ہے اور ان کو اس کی 80%، 90% کے قریب اس کی تنخواہ کا انہیں پینشن بھی ملتی ہے. اور بہت الاؤنسز ہیں، ان کی یوٹیلیٹیز فری ہے، ان کے گاڑیاں 2 ان کو ملتی ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں کہ 15 لاکھ کے قریب ان کی تنخواہ ہوتی ہے تو پھر یہ زیادہ تنخواہ محسوس نہیں ہوتی. تو پھر جو سیکرٹری ہیں ان کی رال بھی ٹپکے گی. جی ہاں، خیر سیلریز کی تو سیکرٹریز کو تو بہت، آپ کا مطلب اگر یہ منسٹریوں کے جو سیکرٹری ہیں تو ان کی تنخواہ اور الاؤنسز تو ماشاءاللہ پہلے بھی کافی اچھی ہے جی. اور ان کو پھر بہت سے ایسے الاؤنسز ملتے ہیں، مثلا کہ گریڈ 22 کا ہے تو ایک پلاٹ آپ کو اسلام آباد میں ملے گا، اور اگر آپ گریڈ 22 میں کوئی سیکرٹری بھی رہے ہیں تو پھر 2 پلاٹ مل جائیں گے. تو ایک پلاٹ سیکرٹری کا، ایک گریڈ 22 کا. تو اس سے بھی بہت سی آپ کی کمیاں پوری ہو جاتی ہیں. تو ایم این ایز، ایم پی ایز کو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ان کے اوپر تنقید تو ہم بہت کرتے ہیں لیکن وہ ویل پیڈ نہیں ہے اپنے اخراجات کے حساب سے. مگر بلال صاحب یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کچھ توازن بھی نہیں رہا. اب آپ دیکھیں مالیاتی ادارے ہیں، ہمارے اینکرز ہیں ٹی وی کے، اور مجھے نکال کے آپ کو بھی نکالا نہیں جا سکتا. تو اس لیے یہ ان کی تنخواہ میں توازن نہیں ہے. اور جو بینکوں کے آپ دیکھیے کہ ذمہ داران ہیں ان کی تنخواہیں بہت زیادہ ہیں. آپ کہتے ہیں ان کی تنخواہیں بین الاقوامی مارکیٹ کے مطابق ہیں. ہمارے جو پائلٹس ہیں ان کی تنخواہیں بین الاقوامی مارکیٹ کے برابر ہیں. تو پھر تو معاملہ نہ رہا نا. اب ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، تو ان کی تنخواہیں تو اس لحاظ سے بڑی کم رہ جاتی ہیں. جی ہاں، اب یہ مارکیٹ کا اصول ہے نا جی. مارکیٹ میں جس کی سپلائی اور ڈیمانڈ کا تعلق ہے، اگر کم لوگ اویلیبل ہوں گے اس اسکل کے تو ظاہر ہے پھر اس کی تنخواہ زیادہ ہو جائے گی.
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی خواری ہے اس کام میں ایم پی اے ایم این اے کو جتنا وقت دینا پڑتا ہے، اس طرح کی فیلڈ میں پڑھے لکھے لوگ، پروفیشنل لوگ بہت ہی کم آتے ہیں. ان کو اٹریکٹ کرنا چاہیے ہمیں، میرے خیال، اور یہ سیلری اٹریکٹ کرنے میں مدد دے گی. احمد صاحب، وہ پھر جو باتیں ہوتی ہیں جب حکومت آتی ہے کہتی ہے کہ یہ آسٹیریٹی ڈرائیو ہے، وزراء ہمارے جو ہے وہ تنخواہ نہیں لیتے یا نہیں لیں گے، تو پھر وہ باتیں، اس کا تو پھر تضاد ہو گیا نا یہ کرنے سے. اس حکومت نے تو یہ اعلان نہیں کیا. سر یہ کہا گیا تھا وزراء ہیں وہ تو ابھی بھی میرے خیال میں وفاقی سطح پہ کوئی میرے خیال ہے 80% کے قریب وزراء تنخواہ نہیں لیتے، اور مجھے صوبے کی پوزیشن پتہ نہیں، لیکن وزراء تو تنخواہ نہیں لیتے. ان کے مسائل اتنے ہیں، ان کے مسائل اتنے ہیں کہ انہیں تنخواہ لینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. جی ہاں، پھر ان کے الاؤنسز ہوتے ہیں، ٹریول وغیرہ کے لیے رہائش ہوتی ہے، تو اس سے گزارا ہو جاتا ہے. وہ تنخواہ نہ بھی لیں تو گزارا کر لیتے ہیں. لیکن ایک عام ایم پی اے ہے، اسے تنخواہ سے محروم رکھنا، یا یہ کہ اس کی تنخواہ اتنی 1,76,000 روپے تنخواہ رکھ دینا ہے، تو بڑی زیادتی کی بات ہے. ٹھیک ہے، مگر یہ بتائیں کہ جو باوسیلہ ہیں، جن کی بڑی ذمہ داریاں ہیں یا صنعتیں ہیں، وہ رضاکارانہ طور پر تو یہ کر سکتے ہیں نا کہ تنخواہ نہ لیں، ٹوکن کے طور پر لے لیں. جی ہاں، وہ کر سکتے ہیں، اور کئی لوگ کرتے بھی رہے ہیں. میں نے دیکھا ہے پچھلی اسمبلی میں ایم این اے کے اندر ایم این اے کے طور پہ کئی لوگوں نے تنخواہ نہیں لیتے تھے، اور کچھ جو لیتے تھے پھر وہ کسی فنڈ میں جمع کرا دیتے تھے، ویلفیئر فنڈ میں. تو جی ہاں، ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ کرتے ہیں. چلیے، چلے ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے سر کہ پھر کوئی بات نہیں، ہمیں صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں آنکھیں بند کر لینی چاہیے. اور اس معاملے پر اپوزیشن ہو یا حکومت ایک پیج پر ہوتی ہے. بہت شکریہ احمد محبوب صاحب. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی شامی صاحب، آج اتحادی جو ہیں وہ گرج رہے تھے، برس رہے تھے. شازیہ مری صاحبہ، قادر پٹیل صاحب، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ انٹرنیٹ کا ستیہ ناس کر دیا ہے حکومت نے. شیزہ فاطمہ صاحبہ نے جواب دیا. ذرا لہجہ ان کا ذرا دیکھیں، سنتے ہیں کہ کیا فرما رہے تھے. آپ ڈیجیٹل نیشن پاکستان کا بل لے آتے ہیں. مجھے تو ہنسی آ رہی تھی اس دن وہ بل جب آیا کہ کون سے انٹرنیٹ پہ اور کون سے ڈیجیٹل پاکستان پہ ہم بات کر رہے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ فیسلٹی ہے ہی نہیں. اور یہاں پر جو ذمہ دار ہیں وہ یوزرز کو کہتے ہیں کہ جی آپ کا انٹرنیٹ سروس پرووائڈر غلط ہوگا، انٹرنیٹ صحیح ہے. الزام کنزیومرز کو، یوزرز کو دینے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکے. اتنا ستیہ ناس انٹرنیٹ کا کیوں مار دیا گیا ہے اس ملک میں؟ آپ ایکس اٹھا لیں، آپ وائی اٹھا لیں، آپ زیڈ اٹھا لیں، یہاں وائس نوٹ نہیں کھلتے، تصویریں نہیں کھلتی. یہ کون سی فائر وال آپ لگا رہے ہیں جو لگتے نہیں لگ رہی اب تک آپ کے پاس؟ خدا کے واسطے جن لوگوں کے کاروبار اس سے منسلک ہیں ان کو اربوں کا نقصان ہو رہا ہے، اسٹوڈنٹس کی پڑھائی متاثر ہو رہی ہے، لوگوں کے میسیجز کسی حد تک آپ کو جو کرنا ہے کریں، لیکن کر چکے ہیں. شیزہ فاطمہ صاحبہ جو کہ ایک روز پہلے یہ اعتراف بھی کر چکی کہ جی انٹرنیٹ جو ہے وہ واقعی سلو ہے. انہوں نے آج ایکس کی بندش کے بارے میں کیا کہا، وہ بھی سن لیجیے ذرا. کہ انٹرنیٹ بند ہو، نہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ خوشی ملتی ہے. ایکس کی یوزیج 2% سے بھی کم لوگ کرتے ہیں پاکستان کے اندر. اس ملک میں جتنی آزادی رائے ہے، میرا نہیں خیال کسی ملک میں ہے. اگر ہمارا مقصد فریڈم آف ایکسپریشن کو اٹیک کرنا ہوتا تو آج ایکس بند نہ ہوتا، آج ٹک ٹاک بند ہوتا، آج فیس بک بند ہوتا. سیکیورٹی کے لیے بھی جب انٹرنیٹ بند کیا گیا، فکس لائن نہیں بند ہوئی. ہمیں سائبر سیکیورٹی بہتر کرنی ہے سر اس ملک کی. ہم نے سائبر اٹیک سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ڈیٹا لیک سے بچانا ہے. ہمارے دشمن ممالک ڈیجیٹل اٹیکس کرتے ہیں، ہم نے اس کے اگینسٹ ڈیفنس کھڑی کرنی ہے. شامی صاحب، دلچسپ بات یہ کہ جس وقت یہ بات چیت ہو رہی تھی اور شازیہ مری صاحبہ یا قادر پٹیل صاحب کہہ رہے تھے کہ تباہ ہو گئے ہیں کاروبار لوگوں کے، تو اس کی تھوڑی دیر کے بعد ہم دیکھ رہے تھے وزیر خزانہ صاحب آئے. انہوں نے تو آج وہ کامیابیاں جو ہیں وہ گنا دی ہیں. مہنگائی کی شرح 6.5 سال کی کم ترین شرح، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس، جی ہاں، شرح سود میں مسلسل 5ویں بار کمی، ترسیلات زر جو ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے، اور کہہ رہے ہیں جی 35 بلین ارب ڈالر جو ہے کمی ہوئی. جی ہاں، اور 35 ارب ڈالر تک جو ہے وہ ترسیلات زر پہنچ سکتے. آئی ٹی برآمدات میں بھی اضافہ ہوگا. دیکھیے، جو اچیومنٹس ہیں وہ اچیومنٹس ہیں. اکانومی جو ہے اس کی حالت تو بہتر ہوئی ہے نا. استحکام یہ جو وزیر خزانہ ہے ان کو داد دینی چاہیے، اور شہباز شریف صاحب کو داد دینی چاہیے. لیکن جو انٹرنیٹ ہے وہ جو سلو ہے، اس کے شکایات وہ بھی درست ہیں. اور ابھی یہ جو اسمبلی میں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمانی پارٹیاں جو ہیں، پارلیمانی پارٹی کا کوئی اجلاس نہیں ہوتا.
جو حکومتی پارٹی ہے پارلیمانی اس کا اپنا اجلاس ہونا چاہیے, اس میں یہ ساری چیزیں زیر بحث آنی چاہیے, تبھی تو اسمبلی میں اس طرح کی تقریر نہیں ہوں گی. اچھا, اگر آپ اپنے ارکان کو اعتماد میں نہیں لیں گے, ہماری جو شیزہ فاطمہ ہے ان کو چاہیے کہ اپنے جو اتحادی ہیں ان کو تو اعتماد میں لیں, ان کی شکایت سنیں اور پھر بتائیں. ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب آئی ٹی کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ ہم اتنی بڑھائیں گے, اور اس کے بعد یعنی ہم اعداد و شمار پیش کرتے ہیں بڑے دھڑلے سے, سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرتی انڈسٹری یہی ہے. جو شکایات ہیں پھر ان کو بھی سنیں, صرف تقریر کرنے سے تو بات نہیں بنے گی. تو جو لوگ آئی ٹی میں اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں ان کو بلا کے ان کی بات سنیں, ان کو مطمئن کریں, اپنے ساتھیوں کو مطمئن کریں. یہ سیکورٹی کے نام پہ درست ہے, سیکورٹی کے معاملے پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا, لیکن یہ سیکورٹی کے نام پہ آپ ہر چیز تو بند نہیں کر سکتے. تو یہ اپنا یہ بڑا ایک تضاد ہے, اس کو دور ہونا چاہیے. اور پارلیمانی پارٹیاں جو ہیں, پارلیمانی پارٹی نہیں تو اپنی اپوزیشن کی یا گورنمنٹ کی, ان کے پہلے باقاعدہ اجلاس ہوتے تھے, ان کو اعتماد میں لیا جاتا تھا. اب پیپلز پارٹی ہے, اپنے ایم کیو ایم ہے, آپ مسلم لیگ نون ہے, آپ تو ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, جب ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ایسی باتیں نکل جاتی ہیں کہ جی ہم تو کبھی بھی چھوڑ سکتے ہیں. اب تو مسلم لیگ نون کے جو ارکان ہیں وہ روتے پھرتے ہیں, ان کی سنوائی نہیں ہوتی اقتدار کے مقتدر حلقوں میں. اب بتائیے اور کیا کریں گے؟ تو یہ رویہ درست نہیں ہے. یہ اپنے آپ, وگرنہ آپ اسی طریقے سے اپنے گھر کی باتیں باہر کرتے رہیں گے اور اپنے آپ کو رسوا کرتے رہیں گے. سر جس وقت یہ بات وزیر خزانہ کر رہے تھے تو وہ ساتھ ہی چل رہی تھی کہ اسٹاک مارکیٹ جو اس میں آج بڑی گراوٹ ہوئی ہے, حالانکہ 2% جو ہے وہ کم ہوا ہے انٹرسٹ ریٹ, گراوٹ ہوئی ہے لیکن حالانکہ سارا سود کم ہوئی ہے, لیکن میرا خیال ہے وہ بہتر ہو جائے گی. اونچی بھی تو بہت ہوئی ہے نا. ہاں جی, غیر معمولی طور پہ 1,17,000 تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوتی رہے گی, اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ سود میں کمی ہوئی ہے 2% اور مزید کمی کی توقع ہے. اور جب وہاں سے لوگوں کی آمدن کم ہوگی, ابھی تو بینکوں میں پیسے رکھ دیتے ہیں اور منافع آ رہا ہے دھڑا دھڑ, جب وہ منافع کم ہوگا تو پھر اس کا سٹاک ایکسچینج میں بھی پیسہ آ رہا ہے, اور اسی طریقے سے دوسرے سیکٹر جو ہے انڈسٹری کے ان میں بھی جائے گا, اور اس طرح انڈسٹری جو ہے اس کی طرف لوگوں کی توجہ ہوگی. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں ابھی استحکام چل رہا ہے, استحکام کی طرف ہے, گروتھ جو ہے وہ اس وقت ہوگی جب ہم کہیں گے ایکسپورٹس بڑھائیں. ضرورت نہیں ہے, گروتھ بھی ایسی ہونی چاہیے نا کہ آپ کے جو ملکی وسائل سے ہو. اگر آپ امپورٹ کر کے اپنی گروتھ بڑھائیں گے تو پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ زیادہ ہو جائے گا. 17 ارب ڈالر تک گیا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. جی ہاں, تو پھر آپ باقی کیا بچا, پھر آپ کشکول لے کے چلے پھریں گے دنیا میں. تو اگر آپ اپنے ڈالر زیادہ کمائیں, آپ کی برآمدات بڑھ جائیں, آپ کی درآمدات کم ہو جائیں, تو 2-4 آپ یہ سارا جو قرضہ ہے اس کے بوجھ سے نکل جائیں گے. سر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں, ایک تو وہ گھوٹکی میں تھے, آج وہ دور دراز علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں تاکہ انصاف کی فراہمی ہو, لیکن وہ آج جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے متعلق صدارتی ریفرنس تھا جس میں ان کو ظاہر ہے کہا گیا تھا کہ فیئر ٹرائل نہیں ہوا, اس میں اضافی نوٹ جو ہے وہ ان کا آیا ہے, اس میں کچھ چیف جسٹس کا. جی ہاں, چیف جسٹس نے جیلوں کی اصلاحات کے لیے کمیٹی قائم کی تھی, اس میں خدیجہ شاہ بھی شامل تھی. انہوں نے خط لکھا, وہ کہتی ہیں انہوں نے خط لکھا ہے کہ ہم اڈیالہ جیل گئے ہیں تو بانی پی ٹی آئی ان سے ملنے نہیں دیا گیا. حالانکہ حکم یہ تھا کہ آپ ہر جگہ جا سکتے ہیں اور مل سکتے ہیں, تو اگر ان سے نہیں ملیں گے تو سفارشات پیش نہیں کر سکتے. پتہ کیسے چلے گا کہ کیا پرابلم ہے؟ بات تو ان کی درست ہے, بانی جو پی ٹی آئی ہیں ان سے بھی ملنے کی اجازت ہونی چاہیے, ان کی شکایات بھی سنیں. یہ دیکھیں کہ روزانہ شور مچتا ہے کہ ان کو جناب مراحت نہیں دی جا رہی, ان کی سہولتیں واپس لے لی گئی ہیں, بلکہ ان کے تو ریگولر وزٹ ہونا چاہیے. ہاں جی, عمران خان صاحب کی شکایت کل کر رہے تھے, ہر ہفتے بلکہ ہر مہینے یا ہر 15 واڑے وزٹ ہونی چاہیے. یہ جائے, کمیٹی جائے اور دیکھے ان کی شکایت کیا ہے. تو یعنی یہ تو ان کو سہولت تو فراہم ہونی چاہیے نا, جو بھی قواعد کے مطابق. لیکن سر یہ جو چیف جسٹس صاحب نے اس ریفرنس میں سر وہ کہہ رہے ہیں اگر جسٹس نسیم حسن شاہ نہ ہوتے تو شاید ریفرنس کبھی عدالت کے سامنے نہ آتا. اصل بات دیکھیں, بات سنیں, احمد قصوری صاحب کے والد اس میں ہلاک ہو گئے یا جاں بحق ہو گئے, بلکہ شہید ہو گئے, نواب محمد احمد خان. تو ٹارگٹ تو احمد رضا قصوری تھے. جب ان پہ حملہ ہوا یہیں لاہور میں ہوا اور نواب محمد احمد خان جان کی بازی ہار گئے, تو اسی وقت
احمد رضا قصوری نے FIR لگائی کٹائی جس میں انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اپنا ملزم نامزد کیا. اچھا کہ یہ انہوں نے حملہ کرایا. FIR جو تھی وہ پھر چلتی رہی, ٹریبونل بنا جسٹس شفیع الرحمان کی قیادت میں, اس نے سفارشات کی, ان پہ عمل نہیں ہوا. بھٹو صاحب کو چاہیے تھا کہ مقدمہ چلنے دیتے, کاروائی ہونے دیتے, انہوں نے روک دیا. اب اس کے بعد جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو وہ مقدمہ زندہ ہو گیا. اور اس میں آپ دیکھیے وہ جو مارے گئے محمد احمد خان, ان کو مارنے والے جو تھے انہوں نے بیانات دیے ہیں, ان کے پاس جو اسلحہ تھا وہ سرکاری تھا, وہ FSF کے لوگ تھے, فیڈرل سیکورٹی فورس کے. وہ کہتے ہمیں ہمارے باس نے, مسعود محمود نے یہ ہمارے حکم دیا. ان کے یہ تو واقعہ ہوا نا سارا. بالکل. اس لیے اب بھٹو صاحب جو ہیں, اب ان کو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے, اتنی معصومیت کی بات بھی نہیں ہو سکتے. تو چیف ایگزیکٹو ہے, اس کی ذمہ داری نہیں ہے, اور ان کو چاہیے تھا مقدمہ چلوا لیتے اپنے اوپر, مقدمہ روک لیا, اینی ہو. لیکن جب مقدمہ چلا ہے, پھر عدالت میں گیا ہے, اب جو ٹیکنیکلٹیز ہیں اس میں کچھ یعنی باتیں اعتراض تو رہ گیا نا. کہ پہلی بات تو یہ کہ مولوی مشتاق حسین صاحب وہ چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ, صحیح, ان کو بھٹو صاحب نے چیف جسٹس نہیں بنایا. ان کی جگہ 7ویں 8ویں نمبر پر جسٹس اسلم ریاض حسین تھے, ان کو چیف جسٹس بنا دیا. یہ ان کا گریونس تھا. اور اس کے بعد یہ کہ ان پر جب اعتراض تھا, اگر وہ الگ ہو جاتے تو بہتر ہوتا. لیکن بھٹو صاحب کا مقدمہ سیشن کورٹ میں نہیں چلا. پہلے ہر قتل کا مقدمہ سیشن کورٹ میں چلتا ہے, صحیح ہے, پھر ہائی کورٹ میں آتا ہے, پھر سپریم کورٹ میں جاتا ہے. 2 اپیلوں کا حق ہوتا ہے, ان کو 2 اپیلوں کا حق نہیں ملا, ایک حق ضائع ہو گیا. مگر سوال یہ ہے کہ انہوں نے اس کے خلاف کنٹیسٹ کیوں نہیں کیا. اچھا, ہائی کورٹ میں کنٹیسٹ کرتے, پھر سپریم کورٹ میں کرتے کہ بھئی میرا مقدمہ جو ہے براہ راست ہائی کورٹ نہ سنے. ایک بات. صحیح. دوسری بات یہ ہوئی کہ جب یہ سپریم کورٹ میں اپیل پہنچی تو جسٹس نسیم حسن شاہ, اس میں ان کو ایک ایڈ ہاک جج مقرر کر دیا گیا. وہ سپریم کورٹ میں نہیں تھے, وہ لاہور ہائی کورٹ میں تھے. صحیح. اور ان کو ایڈ ہاک جج مقرر کیا گیا. اب انہوں نے خود لکھا ہے کہ ان کو جج مقرر کروانے کے لیے مولوی مشتاق حسین اور شریف الدین پیرزادہ ان کے پاس آئے. اچھا. اور ان کو جج مقرر کیا گیا. اب ان کے ووٹ سے فیصلہ ہو گیا, ادھر سے ادھر ہو گیا. 4 جج ایک طرف تھے, 3 ایک طرف تھے. اور اگر نسیم حسن شاہ ادھر ہو جاتے تو بھٹو بری ہو جاتے. اگر ادھر ہو گئے ان کو پھانسی لگ گئی. اب انہوں نے جو اپنی کتاب لکھی ہے انٹرویو ان میں بھی یہ کہا, جو انٹرویو ہے اس میں بھی کہا, افتخار کو بھی دیا, افتخار احمد کو, اور ہم نے سہیل وڑائچ کو بھی دیا. تو اس میں انہوں نے کوئی ایسی باتیں کی ہیں جس میں شبہ ہوتا ہے کہ وہ پریشر میں آ گئے تھے یا آزادانہ انہوں نے فیصلہ نہیں کیا. اسی میں انہوں نے خود ہی کہا نا کہ میرے پاس یہ دونوں لوگ آئے تھے. صحیح ہے. اس لیے اب وہ جو انصاف کے وہ تقاضے جو ہیں وہ تو پورے نہیں ہوئے نا. جھول تو آ گیا نا اس میں, تو جھول آ گیا تو پھر ان کا ریفرنس جو ہے زرداری صاحب نے کیا تھا, اس میں سپریم کورٹ کے نے اپنی رائے دے دی کہ ان کے ساتھ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے, فیئر ٹرائل نہیں ہوا ان کا. تو اس لیے اب وہ ہمارے چیف جسٹس صاحب نے بھی اپنا نوٹ جاری کر دیا. جی. اس میں بھی انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا اور ذات کھولا بھی اپنی بات کو, اپنے دلائل دیے. اب بھٹو صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے. بھٹو صاحب جو تھے ان کی اپوزیشن کے ساتھ شدید محاذ آرائی تھی. اپوزیشن جو تھی وہ اس میں سے ان کے گھر کوئی تعزیت کے لیے نہیں گیا. سبق تو یہ حاصل کرنا چاہیے تاریخ کا کہ ان تاریخ یہ ایک دوسرے کے جو جانی دشمن بن جاتے ہیں. آپ آج بھی دیکھیں عمران خان صاحب اور ان کے مخالف ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں. بھائی یہ روش درست نہیں ہے. آخر ذوالفقار علی بھٹو کے جانشینوں نے اور جناب پھر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے یہ سبق سیکھا, آپس میں صلح کی, مفاہمت کی, اور آج بھی اکٹھے بیٹھے ہیں حکومت میں. تو اب عمران خان صاحب, دنیا میں کہیں ایسی جمہوریت چلتی ہے
آپ کے سیاسی لیڈر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہ ہوں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں، اور اقتدار کی جنگ جو ہے وہ ایسے لڑیں جیسے مغلوں کے دور میں لڑی جاتی تھی. اور سر نفرت یعنی اس نہج تک پہنچ جائے، جیسے ہم مثالیں دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بنگلہ دیش میں جو ہے وہ دیکھیں آپ کے وہ شیخ مجیب کے جو جو کرنسی نوٹ ہے ان کی تصویر دیکھ لیجئے. ہاں شیخ مجیب جو ہیں، 1 منٹ سر بریک رہ گئے. شیخ مجیب جو ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا. پاکستان ٹوٹ گیا، اس کے بانی بن کے بیٹھ گئے. ضیاء الرحمن آئے تو انہوں نے کہا ہم بانی تو میں تھا، آزادی کا اعلان تو میں نے کیا تھا، اور کئی سال ان کا ڈنکا بجتا رہا. اب وہ مجیب الرحمان جو ہیں پھر زندہ ہو گئے. اب پھر جناب ان کی تصویریں کرنسی نوٹ سے نکالی جا رہی ہیں، اور ان کا کرنسی نوٹ ان کے بغیر ہوگا. اور بنگلہ دیش میں ایک ان کے خلاف ایک رد عمل پیدا ہو چکا ہے. تو بنگلہ دیش بیچارہ تو اپنے بانی کا تعین نہیں کر پا رہا. باقی باتیں تو کیا ہے. چلیں ایک بریک سر لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.